بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آپ مزاج جانتے ہیں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، اسی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت کو پیش کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو بھی کوئی نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، اللہ اسے 10 گنا اجر و ثواب دیتا۔ اچھائی کا ثواب اللہ 10 گنا دیتا۔ آپ ایک نیکی کریں گے، اللہ 10 گنا دیتا۔ کوئی اپنے باپ کی نمازیں پڑھوائے گا، جتنا ثواب بنتا ہے اللہ 10 گنا عطا کرتا۔ جو اپنے کسی مرحوم کا حج ادا کروائے گا، ایک حج کرتا ہے اللہ 10 حج کا ثواب دیتا۔ ایک زیارت امام حسین کرتا ہے اللہ 10 گنا زیادہ عطا کرتا۔ توجہ، اور اگر خود رسول خدا نے فرمایا ہو جو میرے نواز حسین کی زیارت کرے اسے میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اسے حبیب خدا فرما رہا ہے، اور راوی کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، حضرت ام سلمہ، بڑی بڑی شخصیات اس کے راوی۔ تو حبیب خدا فرما رہے ہیں جو میرے نواز حسین کی زیارت کرے گا اسے میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ مجھے اپنے بزرگوں سے دعا چاہیے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ پیغمبر نے 70 فرمایا، اللہ کہتا میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ آئیں ذرا چند ایک روایات پیش کر دوں۔ ابھی یوم عرفہ گزرا ہے، 9 ذی الحجہ، چھٹے امام سے روایت ہے جو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ پہ میرے جد حسین کی زیارت کرے اسے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ چلتے رہیے گا، میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور اگر کوئی روزے عاشورہ، سب سے زیادہ ثواب امام حسین کی زیارت کا روزے عاشور پہ، کہ اگر کوئی روزے عاشور میرے جد حسین کی زیارت کرے تو اسے 1000 حج، گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات، 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ یوم اربعین پہ بھی ایسا ہی ثواب۔ توجہ، میں نے ابھی صرف ایک حسنہ، ایک نیکی پیش کی ہے، ابھی تو مجمع میں جانتا ہوں بہت تھک گئے، سنیے گا۔ اب حبیب خدا فرماتے ہیں حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا یضر معہ سیئہ، جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آئندہ ایک اور روایت پیش کر دوں، یہ باب مناقب امیر المؤمنین میں بھی ہے اور شیعوں کے فضائل میں بھی حدیث لکھی ہے، میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب سرور کائنات فرماتے ہیں حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں اسی محبت سے سنیں گے کیا مطلب، یعنی آیا مولا علی کی محبت بڑھتی رہتی ہے اور گناہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور یہ محبت گناہوں کو کھاتی رہتی ہے؟ نہیں، اگر علی کی محبت بڑھتی ہے تو گناہ خود بخود کم ہو جانا چاہیے۔ توجہ، آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں۔ تو جانے گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 گنا ثواب دیتا۔ جس نے ایک نیکی کی، میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، جس نے ایک نیکی کی اللہ 10 گنا ثواب دیتا ہے، 10 گنا۔ سب سے بڑی نیکی مولا علی کی محبت ہے اور حسین کا غم ہے۔ میں تمام ماتمیوں کے لیے، تمام اپنے عزاداروں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب امیر کی محبت آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ شاید آپ نے پہلے کسی سے سنا ہو، اور یہ روایت سرور کائنات کی شیعہ سنی علماء ٹیلی ویژن سے پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، حبیب خدا نے فرمایا میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔
النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پڑھنا نہیں آتا تو دیکھتے رہو. اور والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. چلتے رہیے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو حبیب خدا فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. باپ کے خلاف اونچا بولنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے، جنگ حرام ہے. اسی محبت سے چلیے گا. عزیزان گرامی، اب حبیب خدا فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں. ساری امت اولاد ہے، رسول خدا اور علی باپ ہیں. امت اولاد ہے، یہ باپ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ چومو، قدموں میں بیٹھو. تو فرما بردار امت کا کام یہ ہے کہ علی کے قدموں میں بیٹھے. تو جناب مولا کائنات امت کے باپ ہیں، امت کے باپ ہیں. اب جو امتی ہے، جو امتی ہے اسے باپ کو سلام کرنا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی. جو امتی ہے، سب سے بڑے امتی ہم احترام کرتے ہیں صحابہ ہیں. سب سے بڑے امت صحابہ پہ جناب امیر کا احترام واجب. چلتے رہیے گا، اسی طرح سے پیش کر رہا ہوں. بس عزیزان گرامی، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ حسنہ نیکی کرنا، کوئی ایک نیکی بھی کرے گا تو قرآن کہتا ہے 10 گنا ثواب ملے گا. ایک نیکی کرو. اور نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے؟ جناب امیر کی محبت کو دل میں رکھنا. حدیث کو مکمل کر رہا ہوں. سرور کائنات نے فرمایا مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی کی شہادت ہوگی مسجد کوفہ میں، وہ جو بعد میں آئیں گے مولا کے چہرے کی زیارت سے محروم ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، نام لینا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ، اور اگر کبھی علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے، بڑی بڑی پابندیاں لگی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں، اگر پابندی لگ جائے. اب یہ تو حدیث جو میرے موضوع سے متعلق ہے، حبیب خدا نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا دل میں یہ بھی عبادت ہے. توجہ، جملے کو پیش کر رہا ہوں تمام بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خاص طور سے جملے کو سنیے گا. دیکھنا عمل ہے، ذکر کرنا عمل ہے. مولا کو دیکھنا عمل، ذکر کرنا عمل. محبت عمل نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. یہ مجمع دیکھیں تھوڑا سی ایک علمی بحث ہے. دیکھنا فعل ہے، فعل یعنی عمل. ذکر کرنا فعل ہے، عمل ہے. لیکن محبت کرنا عمل نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے. میں سڑک پہ چل رہا ہوں، دل میں علی کی محبت ہے، میرا چلنا عبادت چونکہ علی کی محبت دل میں ہے. مجمع کی توجہ رہے. عزیزان کے نام محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے. میں سو رہا ہوں، دل میں علی کی محبت ہے. پیغمبر فرما رہے علی کی محبت بھی عبادت ہے. علی والے کا سونا عبادت، کھانا عبادت، پینا عبادت، کام کرنا عبادت، چلنا پھرنا عبادت. محبت عبادت ہے. سوچو علی کا گھوڑے پہ سوار ہو، دمست کلندر، دمست کلندر، دمست کلندر. توجہ فرما رہے ہیں
محبت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے لیے سب سے آپ کے لیے دعا کروں اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ تو جناب امیر کا چاہنے والا چلتا پھرتا عابد ہے۔ اچھا، عبادت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، میں جلدی پیش کر رہا ہوں۔ عبادت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں یا نہیں؟ چلیے گا، ہاں کیجیے گا۔ اب اگر پہنچ گئے نا تو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک نئے معراج پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، ولایت امیر المومنین میں۔ دیکھیں، ہر عبادت کے کچھ اصول ہیں۔ نماز بھی پڑھیں گے تو وضو ضروری ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ ہو میں 100 رکعت پڑھ لوں قبول ہے؟ کیوں؟ وضو نہیں ہے۔ توجہ، روزے کے لیے نیت شرط ہے، میں بغیر نیت کے چلتا پھرتا رہوں فاقہ ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھوں اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ کسی کا غصبی پیسہ لے کے حج پہ چلا جاؤں، حج قبول نہیں۔ توجہ، لیکن اگر جناب امیر کی محبت رکھتا ہوں، وضو نہ بھی ہو تو عبادت، نیت نہ بھی ہو تو عبادت، کیونکہ نیت کا تعلق ہے دل سے اور محبت ہے دل میں۔ ممنون۔ دس منٹ ایزان گرامی، جس امیر کا چاہنے والا اتنا بڑا عابد ہے، اب سوچئے اس حضرت امیر علیہ السلام کی عبادت کیسے ہو۔ پیش کروں عبادت کیسی کہ اب صرف حدیث نبوی کا سہارا لوں گا۔ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضربت، ایک جو 83 غزووں میں جنگوں میں لڑے ہوں جناب امیر، 27 غزوے پیغمبر، جس میں جو پیغمبر کے بغیر ہیں وہ اور بھی زیادہ، کل مل ملا کے 83 جنگیں، ایک کے علاوہ سب میں جناب امیر فاتح، ایک میں آپ کے بھائی جعفر طیار فاتح، کیونکہ آپ مدینے کی حفاظت کے لیے رکے تھے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ ایک ضربت، مجمع نہیں ہے، مجمع، ایک ضربت ثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہو۔ ایک ضربت، ایک ضربت، اس کے ساری زندگی کے جہاد کیسے ہوں گے؟ ابھی نعرہ نہیں آیا۔ ساری زندگی کے جہاد کیسے ہوں گے؟ اور جہاد فروع دین میں 6 نمبر پہ پہنچ گئے۔ جہاد 6 نمبر پہ، پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پھر ہے جہاد۔ سارے جہاد نہیں، میرے بعد بزرگ پہنچ گئے، مولا کے سارے جہاد نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، جس کا زکوٰۃ دینا آیت لے آئے۔ 6 نمبر پہ جہاد، 4 نمبر پہ زکوٰۃ، جس کی ایک زکوٰۃ اللہ کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کے اس کی ایک زکوٰۃ کے بدلے میں ولایت اس کی، اس کا ایک بستر رسالت میں سونا، اللہ کی مرضیاں اتار لے۔ اب جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ علی کو راضی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں،
اور اس تھکان کے باوجود آپ جس محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میں مقروض ہوں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر تفصیلی مسائل آنے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی فرمائشات کی۔ عزیزان گرامی، رسول خدا فرما رہے ہیں میرے بھائی علی کی محبت نیکی ہے، میرے بھائی علی کی محبت اچھائی ہے، نیکی ہے۔ تو اب جو چاہتا نا نیکی کرے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، قرآن میں جہاں جہاں حسنہ آیا ہے نا، نیکی، اچھائی، اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ کہا خبردار ہمارا بغض نہ رکھنا، وہی برائی ہے، ہماری محبت اچھائی ہے۔ یہ آپ اتنی دور دور سے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو جناب امیر کی ولا کھینچ لائے۔ آئیں پیش بس بھائی، یقین میں نے نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ موسم، اور تاخیر میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ آئیں ذرا ایک بات پیش کر دوں۔ حبیب خدا فرماتے ہیں جو میرے نواسے حسین کا غم منائے اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ جملہ میں کہہ دوں، سنیں گے، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں نیکی ہوتی ہے، آپ نے راہ چلتے ہوئے آدمی کے ساتھ نیکی کی، دیکھا سڑک پار نہیں کر پا رہے، آپ نے بازو پکڑا سڑک پار کرا دی۔ کوئی بزرگ خاتون تھی، پیاسی تھی، بھوکی تھی، آپ نے کھانا کھلایا، پانی پلا دیا، یہ آپ نے اس کے ساتھ بولیں تو صحیح نیکی کی۔ کون تھا آپ نہیں جانتے، چاہے وہ عیسائی ہو ہندو ہو، نیکی کی ہے تو ثواب ملے گا۔ توجہ، اگر نیکی آپ نے کسی مومن کے ساتھ کی ہو تو ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ ثواب کیوں؟ مومن ہے، سعادات میں صدقہ حرام ہے، آپ نے کہا ان کے ساتھ نیکی کروں تو کیا کروں؟ کچھ نظر دے دوں، خمس دے دوں۔ عزیزان گرامی، سید کے ساتھ نیکی کریں گے تو اور بھی زیادہ ثواب، کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی نسل سے ہے۔ توجہ، پیغمبر کی محبت میں آپ نے کہا سید کے ساتھ نیکی کروں۔ توجہ، نیکیوں کے رتبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جتنی بلند ہستی اتنی بڑی نیکی نہیں پہنچا سکا، جتنی بڑی ہستی اتنی بڑی نیکی۔ وہی کام آپ ایک عام آدمی کے ساتھ کریں، کسی اور بڑے مومن کے ساتھ کریں، وہ نیکی۔ توجہ، سارے بچے کی توجہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب حبیب خدا فرما رہا نیکی کرو، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حسین پہ گریہ کرو۔ جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ بہت بڑی حدیث ہے۔ پہنچ گئے میرے خدا، میرے بھائی پہنچ گئے۔ اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی مجمع ہے میرا، پوری دنیا میں سن رہے ہیں لوگ، کہ آیا کوئی رسول خدا کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے؟ رسول خدا اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں، کچی عمارت، کچا مکان تھا، دیوار گر گئی، تو آپ خود ہی دیوار چن رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی گزرے، جوان تھا، کہا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دے دیں میں دیوار آپ کی بنانے میں مدد کر دوں؟ رسول خدا نے کہا اجازت۔ کیوں؟ کسی کو نیکی سے نہ روکو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، نیکی سے نہ روکو۔ وہ آیا، اس نے دیوار میں اینٹیں رکھنا شروع کی، پیغمبر نے کہا تم اینٹیں رکھو میں گارا لگاتا ہوں۔ دیوار مکمل ہو گئی۔ اب رسول خدا نے فوراً فرمایا تم نے میرے ساتھ نیکی کی، جو مانگو گے عطا کروں گا، جو چاہو مانگ لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ضمانت دے دیں میں جنت میں جاؤں گا، مجھے یقین ہے اگر آپ کہہ دیں گے نا تو پھر اللہ مجھے جنت بھیج دے گا۔ آپ نے اس جوان کو دیکھا، جا ضمانت دی، تجھے جنت میں خود لے کے جاؤں گا۔ کیا کیا اس نے؟ رسول خدا کے ساتھ نیکی کی تھی۔ کس کے ساتھ نیکی کی؟ خود سرور کائنات کے ساتھ نیکی کی۔ رسول خدا نے کہا میں خود جنت میں لے کے جاؤں گا، اس نے نیکی کی۔ اب ایک مرتبہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہیں رک جاتے ہیں؟ نہیں، آپ رکے نہیں، فرمایا جس نے حسین پہ آنسو بہائے اس نے میری بیٹی سیدہ کے ساتھ نیکی کی۔ کیوں؟ بی بی بڑی زخمی ہے، بی بی کے زخموں پہ مرہم لگانا ہے تو حسین پہ آنسو بہائے۔
جناب سیدہ کو تسکین محسوس ہوتی ہے، آپ اچھائی کر رہے ہیں۔ جناب رسول خدا کے ساتھ جب آپ مجلس میں آئے، بس بھائی مجھے بتایا گیا بڑی بڑی دور سے مہتمی آئے ہیں، اسدار آئے ہیں، مجھ سے بڑی بڑی فرمائشیں کی گئی، ہاتھ باندھ کے اگر چند جملے پیش کروں گا انہیں قبول کر لیجیے گا۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں، ابھی بھائی مجھے بتا رہے تھے آپ کے مرحوم بھائی کی مجلس یہ 22ویں یا 23ویں برسی ہے، 23ویں برسی ہے، 23 برس ہو گئے، ہر سال وہ برسی رکھتے ہیں، ہر سال مومنین آتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں پرسہ دیتے ہیں۔ 23 برس پہلے آپ کے والد کو اس جرم میں مار دیا، وہ حسین حسین کرتے ہیں، حسین حسین کرنے کے جرم میں شہید کیا۔ 23 سال ہو گئے مومنین آ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے اسی حسین کو مار دیا۔